الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بہنوں اور بھائیوں، آج کا ہمارا موضوع ہے دجال، وہ فتنہ جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا اور جس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ یہ ایسا موضوع ہے جو ایمان کو جھنجھوڑ دیتا ہے، دلوں کو لرزا دیتا ہے اور ہمیں اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہوگا۔ یعنی دجال کا فتنہ سب سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے۔ دجال کا لفظ عربی میں دجل سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے دھوکہ دینا، فریب دینا، اور دجال فریب دینے والا ہوگا، ایسا جھوٹا کہ خود کو خدا کہلوائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال ایک آنکھ والا ہوگا اور تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں۔ اس کی ایک آنکھ پھوٹی ہوئی ہوگی، دوسری آنکھ چمکتی ہوئی جیسے انگور کا دانہ۔ اس کے ماتھے پر کاف فا را لکھا ہوگا، یعنی کافر لکھا ہوگا، جو ہر مومن پڑھ سکے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مشرق کی طرف سے خراسان کے علاقے سے نکلے گا۔ خراسان کا علاقہ آج کے ایران، افغانستان اور وسطی ایشیا کے حصوں پر مشتمل ہے، اور وہ ایک وقت میں ظاہر ہوگا جب دنیا فساد، ظلم، قحط اور فتنوں میں مبتلا ہوگی۔ لوگوں میں ایمان کمزور ہوگا، علم اٹھا لیا جائے گا اور لوگ فریب میں آسانی سے آ جائیں گے۔ دجال کے پاس اللہ کی طرف سے امتحان کے لیے خاص طاقتیں ہوں گی۔ وہ کہے گا، میں رب ہوں، لوگوں کو دکھانے کے لیے بارش برسائے گا، زمین کو سرسبز کر دے گا اور جسے چاہے گا رزق دے گا، جسے چاہے گا روک لے گا۔ یہ سب اللہ کی اجازت سے ایک آزمائش ہوگی تاکہ مومن اور منافق الگ ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی، لیکن اس کی جنت دراصل جہنم ہوگی۔ دجال ہر ایمان والے کو آزمانے کی کوشش کرے گا۔ وہ کہے گا، اگر میں کسی کو مار کر زندہ کر دوں تو کیا تم مانو گے کہ میں خدا ہوں؟ پھر ایک نوجوان مومن کو مارے گا اور اللہ کے حکم سے زندہ کرے گا۔ تب وہ نوجوان کہے گا، اب میرا ایمان اور بڑھ گیا کہ تو دجال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے پیچھے 70,000 یہودی ہوں گے جنہوں نے شاہی ریشمی چادریں پہنی ہوں گی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اسے مسیحا سمجھیں گے۔ یہودی آج بھی اپنے منتظر نجات دہدہ کا انتظار کر رہے ہیں، اور جب دجال آئے گا وہ سمجھیں گے کہ یہی ان کا مسیحا ہے، لہٰذا وہ دجال کی فوج میں شامل ہو جائیں گے اور وہ اس کے ساتھ دنیا بھر میں فتنہ پھیلائیں گے۔ دجال پوری دنیا میں گھومے گا لیکن مدینہ منورہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال مکہ اور مدینہ کے دروازوں پر آئے گا، لیکن فرشتے تلواریں سونت کر پہرا دے رہے ہوں گے۔ مدینہ دین بار کانپے گا اور منافقین وہاں سے نکل بھاگیں گے۔ دجال کے دور میں دنیا کے دن لمبے ہو جائیں گے۔ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن مہینے کے برابر، تیسرا دن ہفتے کے برابر۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس دن نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت کا اندازہ لگا کر نماز پڑھو۔ جب دجال دنیا میں ظلم و فریب پھیلائے گا تو اللہ عز و جل عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ بن مریم دمشق کے مشرقی سفید مینار پر اتریں گے، 2 زعفرانی لباس پہنے ہوئے،
ان کے ہاتھ فرشتوں کے بازو پر ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے اور لد کے مقام پر یعنی آج کا اسرائیل اسے قتل کریں گے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں دجال کی سلطنت کا منظر ہوگا۔ دجال کے مرنے کے بعد زمین پر امن آ جائے گا، ایمان والے خوش ہوں گے، ظلم ختم ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کچھ عرصہ حکومت کریں گے، پھر اللہ کے حکم سے ان کا بھی انتقال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال سے بچنے کے لیے ہدایات دی۔ سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات اور بعض روایت میں آخری 10 آیات یاد رکھنا۔ جس نے سورۃ کہف کی ابتدائی آیات پڑھی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ علم دین حاصل کرنا تاکہ دجال کے فریب کو پہچانا جا سکے۔ مکہ و مدینہ کی محبت دل میں پیدا کرنا کیونکہ یہ شہر دجال سے محفوظ ہوں گے۔ دعا مانگنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے آخر میں دعا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے۔ میرے عزیزو، دجال کا فتنہ صرف ایک شخص کا نہیں بلکہ ایمان کی آزمائش کا نام ہے۔ آج بھی میڈیا، دولت، شہرت اور طاقت سب دجال کے فتنے کے ابتدائی اشارے ہیں۔ لوگ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ سمجھنے لگتے ہیں، لہٰذا ہمیں آج ہی اپنے دلوں کو ایمان سے مضبوط، قرآن سے منور اور سنت سے مزین کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ میری بہنوں، دجال آنے سے پہلے اس کے فتنوں کی جھلک دنیا میں آ چکی ہے، لہٰذا اپنے ایمان، اپنی نسلوں اور اپنی عبادتوں کو مضبوط بناؤ کیونکہ آنے والا وقت ایمان کا سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ہمیں دیجئے اجازت، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔